میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیا احسان، اتنا پیارا ہم پہ اتارا تو نے یہ قرآن۔ آؤ اس کو کھول کے دیکھیں کیا لکھا ہے اس میں۔ نونہالو، پیارے پیارے عباد الرحمن، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے آنے کے 3 سال بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اب آپ تمام لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیجئے۔ پیارے نبی وہاں پہ گئے ایک پہاڑ پر جس کا نام تھا صفا، اور سب کو آواز دی۔ سارے لوگ پریشان ہو کے دوڑے کہ یہ تو محمد ہیں، یہ تو کسی کو ایسے ہی آواز نہیں دیتے۔ وہ سب وہاں جمع ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے قریش کے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بھاری فوج تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سبھی نے کہا، ہم نے تو ہمیشہ آپ کو سچ بولتے دیکھا ہے، ہم بالکل یقین کریں گے۔ پھر پیارے نبی نے کہا، میں تم سب کو خبردار کرتا ہوں، آگے بہت بڑا عذاب آ رہا ہے، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ تم سب لا الہ الا اللہ کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب سبوں کو غصہ تو بہت آیا مگر وہ خاموش ہو گئے، مگر ایک شخص نے آگے بڑھ کر چیخ کر کہا، تیرا برا ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ اس کا نام عبد العزیٰ تھا، مگر پورے مکہ میں ابو لہب کے نام سے مشہور تھا۔ عبد العزیٰ کی رنگت چمکدار اور سرخ و سفید تھی۔ لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں، اور ابو کا مطلب ہے والا، تو ابو لہب کا مطلب ہوا شعلے والا یا شعلے کا باپ۔ اس کی بیوی کا نام اروا تھا، مگر مکہ کے لوگ اسے ام جمیل کے نام سے پکارتے تھے۔ ابو لہب نے اور اس کی بیوی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، ان کو برا بھلا کہتے، ان کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے۔ جب پیارے نبی کسی سے بات کر رہے ہوتے تو ابو لہب پیچھے سے کہتا، اس کی بات نہ مانو، یہ تو پاگل ہے، اسے پتہ ہی نہیں یہ کیا بول رہا ہے، یہ تو دیوانہ ہے۔ اور اس کی بیوی وہ پیارے نبی کو برا بھلا کہتی، کبھی ان کے راستے میں کوڑا بکھیر دیتی، کبھی ان کے اوپر کوڑا رکھ دیتی۔ دونوں ہی میاں بیوی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی تنگ کرتے تھے۔ اور اب جانتے ہیں ابو لہب تھا کون؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، یعنی کہ ان کے ابا جان کا بھائی، پھر بھی اپنے بھتیجے کے ساتھ اتنا برا کرتا تھا۔ پیارے نبی اس کی باتوں سے اور اس کے کاموں سے اتنے افسردہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورت نازل فرمائی جو پوری کی پوری ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور اس کی بیوی، اس کی گردن کے گرد بھی ایک رسی لپٹی ہوئی ہوگی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو ابو لہب کو تھوڑا سا ڈر تو لگا، مگر اس نے کہا، یہ محمد تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب جنگ بدر ہوئی تو ڈر کے مارے ابو لہب لڑنے کے لیے ہی نہیں گیا، اور جب جنگ میں مسلمان جیت گئے اور اس کو پتہ چلا کہ کفار ہار گئے ہیں تو اس نے حیرت سے پوچھا، کیا ابو جہل بھی مارا گیا؟ تو اس کا جواب ملا، ہاں ابو جہل بھی مارا گیا۔ اس نے پوچھا، عتبہ بھی؟ ہاں عتبہ بھی۔ اسے نام لے لے کر بتایا گیا کہ یہ سب میدان جنگ میں مارے گئے۔ یہ بری خبر سن کر ابو لہب کو ایسا لگا کہ جیسے اس کے ہاتھوں پیروں سے جان نکلی جا رہی ہے، اسے یوں لگا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ کہنے لگا، سبھی مارے گئے، سبھی، میں اکیلا بچ گیا۔ اس نے محسوس کیا اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں، اور اس کی پیٹھ جن سے مضبوط تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اکیلا رہ گیا ہے۔ اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بیمار ہو کر بستر سے لگ گیا اور 7 دن میں مر گیا۔ وہ ایک ایسی بیماری مبتلا ہوا کہ اس کے جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں، ان میں سے پیپ بہنے لگا اور جسم سے بدبو آنے لگی۔ اس کے گھر والے اس کے قریب نہیں آتے تھے،
اور کہا جاتا ہے کہ 3 روز تک اس کی لاش گھر میں ہی رہی، محلے میں بدبو پھیلتی رہی۔ محلے والوں نے اس کے بیٹوں سے شکایت کی، تب کہیں جا کر اسے اٹھایا گیا، کسی نے اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کے مردہ جسم کو لکڑی سے دھکیلتے ہوئے شہر سے باہر لے گئے، ایک گڑھا کھودا اور اس میں ڈال دیا۔ اور قرآن میں جو بات بیان کی گئی تھی کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور اس کا انجام برا ہوا، وہ سچ ہوا۔ عباد الرحمن، اللہ کے رحمان کے پیارے بندو، آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ابو لہب نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دل دکھایا تھا۔ جب ہم نے رحمان کا بندہ بننا ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں پیارے نبی سے بہت محبت ہو۔ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے پیارے نبی کو کوئی تکلیف ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ پیارے نبی تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، انہیں کیسے تکلیف ہو سکتی ہے؟ انہیں ہوتی ہے جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے پیارے نبی نے منع کیا، جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ پیارے نبی نے کہا بیٹھ کے 3 گھونٹ میں پانی پئیں، پیارے نبی نے کہا کسی کو گالی مت دیں، پیارے نبی نے کہا سب سے پیار محبت سے بات کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ جب ہم یہ سارے کام کرتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناخوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم نے بننا ہے اللہ تعالیٰ کا پکا دوست، رحمان کے پیارے بندے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہر وہ کام کریں جو پیارے نبی نے ہمیں کہا، اور ہر اس کام سے بچیں اور دور رہیں جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ شاباش میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیا احسان، اتنا پیارا ہم پہ اتارا تو نے یہ قرآن۔